السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، عبادتوں میں، ریاضتوں میں، قیام اللیل میں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں، صدقہ و خیرات میں، زکوٰۃ اور مختلف اور اچھے اچھے کاموں میں۔ تو کبھی جب اتنے اچھے اچھے کام ہم کرنے لگیں اور ہمیں اتنے اچھے اچھے کام کرنے کی عادت نہ ہو، تو نفس میں ایک عجیب سا غرور و تکبر بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، بڑا پارسا ہوں، میرے تو سارے گناہ بخشے گئے، اور میں تو بڑا نیک ہو گیا ہوں، میں تو ولایت میں پہنچ گیا ہوں، مجھ پر تو ایسے باپ کھل گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ، نفس کے وبال ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسے خیال آتا ہے، انسان اپنی عبادتوں پہ ناز کرنے لگتا ہے۔ تو آئیے اس ناز کو کا ایک توڑ میں آپ کو حدیث مبارکہ سے بتاتا ہوں۔ یہ میرے پاس اس وقت مشکوٰۃ شریف ہے، اور مشکوٰۃ شریف میں کتاب الرقاق، اس میں دوسری فصل میں یہ روایت آتی ہے، اور اس کو امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، اور یہ حدیث ہے 5117۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کے متعلق سوال کیا، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، وہ کوئی چیز جس وقت دیتے ہیں تو ان کے دل ڈرتے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جب وہ اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ کرتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل ڈرتے ہیں۔ تو جب یہاں پہ ڈر کا ذکر آیا، خوف کا ذکر آیا، تو میں نے سوال کیا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، یعنی کہ وہ جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں اور پھر جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ڈرتے ہیں، کیا ایسے لوگ مراد ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے کس خوش اسلوبی سے، کتنے پیارے طریقے سے اپنی زوجہ کو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کیا۔ یہی نہیں کہا کہ کیا بات کرتی ہو عائشہ، عائشہ تمہیں یہ سمجھ نہ آئی؟ یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی، لا یا ابنۃ الصدیقی، اے صدیق کی بیٹی، حضرت عائشہ کا نام بھی نہ لیا ہے، بلکہ ایک بہت ہی محبت کے انداز سے کہا کہ اے صدیق کی بیٹی، اور پھر اپنی بات آپ نے سمجھائی کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ یہ اچھے نیک لوگوں کے بارے میں آیتیں اتری ہیں کہ روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال مقبول نہ ہوں۔ کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری اچھے کام ہم نے کیے اور قبول ہی نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ تو اپنے اچھے اچھے عملوں میں ڈرتے ہیں، اور اللہ سے یہ امید ہے کہ قبول کرے گا، اس سے یہ امید ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے اندر غرور و تکبر پیدا نہ ہو اس لیے ڈرتے ہیں۔ اور یہ لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، الذین یسارعون فی الخیرات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ یصومون ہیں، یہ یصلون ہیں، یتصدقون ہیں، سب کچھ ہے، وہم یخافون، اور پھر ڈرتے بھی ہیں کہ اللہ یقبل منہم اولئک الذین یسارعون فی الخیرات۔ تو اپنے اندر جو ہے نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ چیز کبھی پیدا ہونے دینا، کبھی نہ پیدا ہونے دینا کہ ہم بڑے نیک ہو گئے، ہم بڑے پارسا ہو گئے۔ اگر کہیں عبادتوں کی کثرت پاؤ اپنے اندر، تو شیطان کے اس حملے سے خبردار رہنا، نفس کے اس حملے سے خبردار رہنا، کیونکہ پہلا حملہ یہ ہوتا ہے، اور دوسرا حملہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو آپ غرور و تکبر کا شکار ہو کر لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگتے ہو، یا عبادتوں سے دور ہو جاتے ہو کہ میں نے تو بڑی عبادتیں کر لی ہیں، میں نے بہت عبادتیں کر لی ہیں، یا یہ رائے عمل، یا پھر دونوں کا مکسچر بھی ہو سکتا ہے کہ پھر انسان عمل سے دور ہو جاتا ہے اور دوسروں پہ تنقید میں وہ صف اول میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ان گناہوں سے، ان وبالوں سے بچاؤ، یہ آخرت میں گھاٹے کے سودا کرنے کے راستے۔ بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اس حدیث کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک اصلاحی پیغام تھا کہ کبھی کبھی انسان محنت کرنے کا عادی نہ ہو اور محنت زیادہ کر بیٹھے تو اس کے اندر ایک غرور تکبر کا عنصر جنم لے سکتا ہے، لے بھی لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری محنتوں کو
قبول فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔